کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہ عقیدہ ہے حیات النبی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو درداء تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت عوف بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ حضرت مولا علی قاری تعالیٰ عنہ اس حدیث سے اٹھا کر فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور شیخ الحدیث عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کس کو اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہدوں کی طرح صرف مسلمان صرف مانوی اور روحانی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح دنیا میں زندہ تھے، بین ہی ہم قبر میں بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ حیات حقیقیہ دنیاوی قرآن میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، وہ موت عادی ہے جس سے مخلوقات میں سے کسی کو چارہ نہیں۔ سیادی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حیات بخش دی ہے۔ حدیث صحیحہ سے انبیاء و شہداء کے واسطے اس حیات کا دائمی ہونا ثابت ہے۔ قرآن کریم میں شہداء کرام کی حیات کی نص موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام شہداء عظام سے یقیناً افضل ہیں۔ ان میں وصف نبوت کے ساتھ بالعموم وقت شہادت بھی پایا جاتا ہے۔ جنت صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات شریف کے وقت یوں فرمایا ہے عائشہ مجھے خیبر کے کھانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور میری رگ جان اسی ذات سے منقطع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا درجہ بھی حاصل ہے، لہذا آپ سید المرسلین ہونے کے ساتھ سید الشہداء بھی ہوئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات شہداء کی حیات سے اکمل ہے، بہیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایسی حالت کے ساتھ جو شہداء جن کی حیات کی اللہ تعالیٰ نے کتاب عظیم نے خبر دی ہے کہ حیات سے اکمل ہے، اور ہمارے نبی سید الشہداء ہے۔ نبی الشہداء کے اعمال آپ کی میزان میں ہے۔ حضرت اور سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کیے گئے اور اسی میں قبض کیے گئے، اسی میں نفخہ ثانیہ نفخہ اولا ہے، بس تم اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ حالانکہ آپ وسیلہ ہدیہ ہوں گے۔ قول راوی سابق اللہ علیہ مجمعین کی مراد امت سے بلال وسیلہ ہوں گے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ پیغمبروں کے جسم کو کھائے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ و دارمی نے اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ تمہارا درود مجھ پر عرض کیا جاتا ہے، ان کو شبہ ہوا کہ آیا یہ عرض بعد وفات شریف صرف روح پر ہوگا یا روح بعد جسد پر، کیونکہ انہوں نے خیال کا جسد نبی دوسرے اشخاص کے جسد کے مانند ہے۔ پھر اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا جسد دوسرے اشخاص کے جسد کے مانند نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے جسم کو مردی نہیں کھاتی۔ بعد وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ عرض روح ما جسد پر ہوگا، لہذا حیات انبیاء علیہ السلام بعد وفات ثابت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ وہ دن حاضر کیا گیا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس میں فرشتے، تاکہ کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ ابو درداء نے میں نے عرض کیا کہ موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ پیغمبروں کے جسم کو کھائے، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ابو جالر بیکر ابن مندرہ نے حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے